بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کو خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ جو کوئی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے تو یہ دلیل خوشی اور کرامت کی ہے۔ یہ ابن سیرین کی بیان کردہ تعبیر ہے، اور حضرت کرمانی فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی شہر میں دیکھے، زندہ دیکھے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکثرت صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیں گے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند لوگ گروہ منکر ہو گئے تھے زکوٰۃ دینے کے، انکار کر دیا تھا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کر دیا، اور جہاد کیا بھی، لوگوں نے سمجھایا بھی کہ یہ وقت نازک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی دیا کرتے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ لوں گا۔ تو اس لیے یہ دین کے اوپر پوری استقامت، محنت، محبت، لگن اور ذوق ہے، تو یہ لوگ بھی اس طرح صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیں گے۔ ہاں، جب آپ کو کشادہ روح، خوش اور خندہ پیشانی سے دیکھیں، اور اگر ترش روح ہوں، غصے میں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی علامت ہو، تو پھر اس کے الٹ سمجھیں کہ لوگ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ دینے سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ اور ویسے بھی آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں نا کہ ٹیکس کے اوپر زیادہ زور ہے، زکوٰۃ کو پوچھتے ہی کون ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بینکوں سے پیسے نکلوا کے لے آتے ہیں، اور ہمارے ملک کا رواج بھی ایسا ہے، خود بھی دیں زکوٰۃ اور بینک والے بھی دیں تو اتنے متحمل نہیں ہو سکتے، ٹیکس بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور سمجھے وہ نیک لوگ اور تھے جو عشر بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، خیرات بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور منصف ہے۔ جو صفات صحابہ کرام کے اندر ہیں، سورہ فتح کی آیت ہے نا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ صفات جو ان کے اندر تھی، انہی صفات کے ساتھ متصف ہو گئی بندہ۔ اگر آپ کو کسی شہر میں دیکھے تو کشادہ اور خوش طبیعت دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل اور انصاف ظاہر ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین تیسرے خلیفہ ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ شخص طاعت و زہد اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، شرم و حیا کا پیکر ہوگا۔ اور اگر وہ ان کو کسی شہر میں خوش طبع اور کشادہ دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت کریں گے۔ جس طرح ہم نے قرآن کو جمع کیا تھا نا، سخاوت، جود، رحم دلی، حیا اور شرم، یہ اس امر کی دلیل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا۔ ولایت کا منبع ہیں، شجاعت کا اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے، اور تمام کرامات ان سے ظاہر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنے راستے میں آسمان کے جانتا وہ اتنے زمین کے نہیں جانتا۔ یہ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ، اس میں لکھا ہوا ہے
کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن ختم کر دیتے. واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. جس کو شوق ہے تو فتوحات مکیہ کا مطالعہ کرے، اور جس شہر میں دیکھے تو وہ شہر عدل و انصاف سے متصف ہوگا، لیکن گاہے گاہے ان کے درمیان نزاع، جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کی خلافت کا آغاز ہی نزاع سے، جھگڑوں سے، جدل سے، جدال سے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد نا فتنے اور فسادات کوئی خارجیوں نے، کوئی اپنوں نے، کوئی پرایوں نے پھیلا دیے تھے. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ معاملات وہ ہیں جن کے اوپر قیاس آرائیاں، اجتہاد اور قیاس نہیں، بس اللہ کی حکمت اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چھوڑ دیں. مولانا روم لکھتے ہیں نا کہ ہر فساد کے پیچھے امن ہوتا ہے اور ہر لڑائی کے پیچھے، جھگڑے کے پیچھے صلح ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے. ہمیں 1400 سال پہلے کے تنازعات کو اب امت میں نہیں پھیلانا چاہیے، اس بات کو یاد رکھیں. بس ان کی جو تعلیمات ہیں، جس طریقے پہ وہ چلے، صالحین کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو ہمیں حکم ہے ان کی پیروی کا. اور یہ دعویٰ نہیں کرے ہم ان کے دور میں ہوتے تو ایسا کرتے. تم کون ہوتے ان کے دور میں پیدا ہونے والے؟ اگر تو کسی قابل ہوتا تو وہ ہوتا نا. ہیں ان کے الطاف تو شہیدی سب پر، وہ علامہ شہیدی کا شعر ہے نا، ہیں ان کے الطاف تو شہیدی سب پر، تم سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. جس دور کیا ہے نا اسی دور میں بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طنز و تشنیع اور بغض و حسد سے اللہ پاک اور صاف کر کے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے.